بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین حصہ رابع کا یہ سبق القرآن یحکی قصۃ سلیمان کہ قرآن بیان کرتا ہے، حکا یحکی کے معنی ہے بیان کرنا، قصۃ سلیمان سلیمان علیہ السلام کے قصے کو، سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَقْرَأُوا هَذِهِ الْقِصَّةَ الشَّائِقَةَ الْمُمْتَنِعَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ وَقْرَأُوا یہ اصل میں اقرأوا ہے، جو کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ هَذِهِ الْقِصَّةَ الشَّائِقَةَ الْمُمْتَنِعَةَ یہ پورا کیا ہے؟ موصوف صفت ہے، جو کہ وَقْرَأُوا کا اس کا مفعول ہو جائے گا۔ دوستو ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ قصص النبیین حصہ رابع کی جو کتاب ہے، اس کے اندر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ عبارتیں جو ہیں زبر کی جگہ کہیں پہ زیر ہوتا ہے، کہیں پہ پیش ہوتا ہے، یعنی اکثر عبارت میں اس کتاب میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں عبارت کو درست کر کے پڑھ دیتا ہوں، اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ عبارت کو سمجھ کے پڑھیں، چونکہ غلطی سے اس کے اندر پرنٹ ہو گیا ہے، کہیں پہ زبر کی جگہ زیر ہو گیا ہے، کہیں پہ زیر کی جگہ زبر ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہاں پہ عبارت کیا ہونی چاہیے اس کو آپ لوگ سمجھ کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پہ هذه القصۃ ہو گیا ہے، جبکہ وقرأوا کا یہ مفعول ہوگا اور قصت هذه القصۃ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ هذه القصۃ سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا حالت جری میں ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ وَقْرَأُوا هَذِهِ الْقِصَّةَ الشَّائِقَةَ الْمُمْتَنِعَةَ، شائقہ کے معنی مزیدار، الممتنعہ لطف اندوز، اور تم لوگ پڑھو اس قصے کو جو کہ مزیدار ہے، الممتنعہ اور لطف اندوز ہے، فی القرآن قرآن کریم میں۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہاں سے اب پورا نیچے سبق ختم ہونے تک قرآنی آیت ہے، اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ سرسری طور پر اس کا ترجمہ کرتا جاؤں، زیادہ اس میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اس وجہ سے ہم اس کو بالکل سرسری طور پر ترجمہ کرتے جائیں گے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ تفقدہ کے معنی ہوتا ہے حاضری لینا، کھوج کرنا، تلاش کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، فقال تو انہوں نے فرمایا، ما لیا کہ کیا بات ہے، لا اری الہدہد کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، ہدہد کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، ام کان من الغائبین کیا وہ غائب ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا کہ میں ضرور اس کو سخت سے سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ فمکث غیر بعید تھوڑی ہی دیر ہوئی، فمکث غیر بعید یعنی ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے، کہ فقال پھر اس نے کہا، یعنی ہدہد حاضر ہو گیا، مکث ہم کو سمانے ٹھہرنا، غیر بعید زیادہ دیر نہیں، یعنی زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، کہ فقال وہ ہدہد حاضر ہو کر کہنے لگا، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ ہدہد نے کہا کہ میں ایسی چیز سے واقف ہوا ہوں، ایسی خبر میرے پاس ہے، بما لم تحط به جس سے آپ لوگ کیا ہے بے خبر ہیں، وجئتک من سبأ بنبأ یقین میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں ملک سبا کی جانب سے بنبأ یقین ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأۃ میں نے ایک عورت کو پایا ہے، تملکہم جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے، ولہا عرش عظیم اور اس کا ایک عرش عظیم ہے، ایک بہت بڑا عرش ہے، تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور ان کے کاموں کو، اعمالهم ان کے کاموں کو شیطان نے مزین کر دیا ہے، یعنی مزین کر کے پیش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ فصدهم عن السبیل، تو اس شیطان نے ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فہم لا یہتدون، تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ہدایت نہیں پا رہے ہیں، ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کیا وہ لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، الذی یخرج الخبأ، الخبأ کہتے ہیں زمین کے اندر چھپی ہوئی چیز کو، جو کہ زمین کے اندر کی چیزوں کو، چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تخفون وما تعلنون، جو کچھ تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا رب العرش العظیم، اور وہی رب عرش یعنی رب عظیم عرش کا وہی رب ہے، وہی کیا ہے، یعنی جو ہے عظیم تخت، عظیم عرش کا وہی رب ہے، مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم عن قریب دیکھ لیں گے کہ تم جھوٹے ہو یا تم سچے ہو، یا پھر تم جھوٹوں میں سے ہو یا جھوٹے ہو، یعنی کس کو کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، ہدہد کو، جو خبر وہ لے کر آیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم عن قریب دیکھ لیں گے کہ کیا تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، کہ تم جاؤ میرا خط لے کر، بکتابی میرا خط لے کر، ھذا اس خط کو، فالقہ الیہم اور ان کے پاس پہنچا دو، ان کے پاس ڈال دو، ثم تول عنہم پھر ان سے پھر جانا، فانظر یعنی پھر تم ان کے پاس سے چلے آنا اور دیکھنا، ماذا یرجعون کہ وہ لوگ کیا اس خط کا جواب دیتے ہیں۔ ماذا یرجعون کا لفظی ترجمہ تو کیا وہ لوگ لوٹتے ہیں، یعنی وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت ملک سبا نے کہا جب اس کے پاس خط پہنچ گیا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ اے میرے وزیروں، یعنی ملأ کہتے ہیں وزیر کو، جو کیا ہے مملکت یا حکومت کے جو وزراء ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، کہ اس ملک سبا نے کہا کہ اے میرے وزیروں، کہ میرے پاس ایک کریمانہ شریفانہ ایک خط آیا ہے، انہ من سلیمان، اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس اللہ کے نام سے ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا اسی کو ملک سبا بتا رہی ہیں، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ تم لوگ مجھ پر بڑائی مت دکھاؤ، واتونی مسلمین اور تابعدار بن کر آ جاؤ میرے پاس۔ قالت ملک سبا نے کہا، یا ایھا الملأ اے میرے سردارو، اے میرے وزیرو، افتونی فی امری، کہ میرے معاملے میں تم لوگ مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں اس وقت تب کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون جب تک کہ تم لوگ کیا مشورہ نہ دے دو، یعنی جب تک کہ تم لوگ حاضر نہ ہو جاؤ، حاضر نہ رہو۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید، کہ ہم لوگ طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور ہم لوگ سخت جنگجو ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اور فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، ماذا تأمرین آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ملک سبا نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یقیناً بادشاہ لوگ جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلیہ اذلہ، اور اس گاؤں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور ایسا ہی یہ لوگ کریں گے۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور میں ان کی جانب تحائف بھیجوں گی،
فناظرتم بما یرجع المرسلون، پھر میں دیکھوں گی کہ اس خط کا جواب کیا آتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، اور جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے میری مال کے ذریعے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، خیر مما آتاکم، وہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم کو عطا کیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ اپنے ہدایہ اور اپنے ہدیے اور تحائف سے تم ہی لوگ خوش ہو، تفرحون، تم ہی لوگ خوش رہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، فلنأتینہم بجنود، ہم عن قریب کیا ہے ان کے پاس لشکر کے ساتھ آئیں گے، ایسے لشکر کے ساتھ لا قبل لہم بہا، جس کا وہ لوگ سامنا نہیں کر پائیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ضرور ان لوگوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ بے بس ہو جائیں گے۔ قال، انہوں نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے وزیرو، ایکم یأتینی بعرشہا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے وزیرو، اے میرے سردارو، کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اس کے عرش کو لے آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ کیا ہے مطیع فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے، یعنی ان کے مطیع فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے تم میں سے کون اس کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک جماعت نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کے پاس اس عرش کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، ان تقوم من مقامک، آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر کیا ہے میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد، کہ میں اس کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، انا آتیک بہ، یعنی اس عرش کو میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ کی کیا ہے ان یرتد الیک طرفک، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکے، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس عرش کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس عرش کو یعنی اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا، قال، تو وہ کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، کہ یقیناً یہ میرا رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ کیا میں شکر گزار ہوں یعنی شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو شخص کیا ہے ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب کیا ہے غنی ہے، بے نیاز ہے، اور کیا ہے کریم ہے۔ قال، انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکروہ لہا عرشہا، کہ اس کے تخت کو کیا ہے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، نکرو لہا یعنی اس کی صفات کو بدل دو، اس کے تخت میں تبدیلی کر دو، ننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کیا وہ ہدایت پاتی ہیں، ان تکون من الذین لا یہتدون، یا پھر ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ فلما جاءت، جب وہ آئی یعنی ملک سبا، قیلا، اس سے کہا گیا، اھاکذا عرشک، کیا آپ کا عرش اسی طرح ہے، ایسا ہی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی میرا ہی عرش ہے، میرا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور اس سے پہلے کیا ہے ہمیں علم ہو گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تابع دار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس نے اس کو روک رکھا تھا، یعنی ملک سبا کو روک رکھا تھا، ما كانت تعبد من دون اللہ، اس چیز نے جس چیز کی وہ عبادت کرتی تھی، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر،
انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کیا تھی؟ کافر قوم میں سے تھی۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا یعنی ملکہ سبا سے کہا گیا، ادخل الصرح، الصرح کے معنی کیا ہے؟ محل، کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته، تو جب اس نے دیکھا محل کو، حسبته لجتاً، تو اس کو پانی گمان کیا، وکشفت عن ساقیہا، اور اپنے پائچے اس نے چڑھا لی۔ قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہ صرح ممرد من قوارین، کہ یقیناً یہ ایک ایسا محل ہے جس کو مزین کیا گیا ہے شیشوں کے ذریعے۔ قالت، اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی، وہ کہنے لگی کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ میں نے اسلام لایا، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں ایمان لاتی ہوں، اس پر ایمان لاتی ہوں، للہ، اس اللہ پر، رب العالمین، جو پورے جہان کا کیا ہے؟ رب ہے۔ یہاں تک قرآن کریم کی پوری آیت تھی۔ اس کے بعد ہے کہ وَهَكَذَا نَبِيُّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ، وَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ، اور یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ وَقَدْ رَأَيْتُمْ، اور تم لوگوں نے دیکھا، مواقفہ، ان کے موقف کو، فی الدعوۃ الی اللہ، دعوت الی اللہ میں، وإلی التوحید، اور دعوت الی التوحید کی طرف، توحید میں، وحکمتہ، اور ان کی حکمت کو، وفقہ، اور ان کی کیا ہے؟ سمجھ کو، وغیرتہ علی دینہ وعقیدتہ، اور ان کی غیرت مندانہ کو اپنے دین اور اپنے عقیدے پر۔ ناظرین، یہ سبق یہ تھوڑا لمبا تھا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ پھر اگلا سبق انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔